بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آئین یا قانون کو۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین کی، اور کس آئین کی؟ 1973 کے آئین کی۔ ذوالفقار علی بھٹو formed a 25-member committee with the support of all major political parties to draft the Constitution of Pakistan۔ کہ 1973 کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دور جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ فارم کا مطلب ہوتا ہے بنانا، قائم کرنا۔ 25 ممبرز اس میں شامل تھے کمیٹی میں، اور یہ کمیٹی بنی سپورٹ یا معاونت سے جتنی بھی بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں، اور ان کا کام کیا تھا؟ ڈرافٹ کرنا یا بنانا کانسٹیٹیوشن کو آف پاکستان کے۔ دس کمیٹی پروسیڈڈ ود دا پروسیس آف ڈرافٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ اس کمیٹی کے ذمہ جو کام تھا وہ کیا تھا کہ وہ اس نے ڈرافٹنگ کرنی تھی پاکستان کے آئین یا قانون کی۔ ان دا پریپریشن آف دا کانسٹیٹیوشن، قانون کی تیاری میں، دا تھنکنگ اینڈ سجیشنز، تھنکنگ خیالات کو، سوچ کو، سجیشن تجاویز کو، آف دا اپوزیشن مخالف پارٹی کی یا اپوزیشن کی، ور گیون اسپیشل پلیس، اس کو خاص جگہ دی گئی۔ دا رپورٹ آف دا کانسٹیٹیوشنل کمیٹی واز ڈیبیٹڈ ان دا اسمبلی، اور جو رپورٹ تیار کی تھی اس کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں اس پر بحث و مباحثہ ہوا اسمبلی میں۔ ان دا لائٹ آف دس رپورٹ، اس رپورٹ کی روشنی میں، a few more suggestions were incorporated in the draft proposal، کہ کچھ اور مزید تجاویز کو جگہ دی گئی جو ڈرافٹ کا پرپوزلز تھا، یا پھر جو ڈرافٹ پرپوزل یا جو سفارشات پیش کی گئی تھی آئین یا قانون میں، اس میں کچھ اور جو ہے وہ سجیشن کو بھی شامل کیا گیا۔ Thus the constitution making process was completed۔ اس طرح سے آئین یا قانون بنانے کا جو عمل تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا، مکمل کر لیا گیا۔ It was formally enacted on August 14, 1973، اور اس کو قانونی طور پر جو ہے انیکٹ کر دیا گیا، لاگو کر دیا گیا۔ کب کیا؟ 14 اگست 1973 کو۔ کی پوائنٹس اس کے جو ہیں وہ اہم نکات ہیں۔ The following are the some of the key points of 1973 Constitution of Pakistan۔ فرسٹ آف آل دا کانسٹیٹیوشن از آف اسلامک نیچر، کہ جو کانسٹیٹیوشن یا آئین تھا یہ اسلامی طرز کا تھا۔ نو لا کین بی میڈ اگینسٹ اسلامک پرنسپل، کہ کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ فیڈرل سسٹم واز اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری، ملک میں وفاقی نظام قائم کیا گیا۔ پاکستان ول بی اے فیڈرل اسٹیٹ کنسسٹنگ آف 4 پروونسز، پاکستان جو ہے وہ ایک وفاقی ریاست ہوگا، اور جس میں شامل ہوں گے یا جو مشتمل ہوگا صوبوں پر: پنجاب، سندھ، NWFP، خیبر پختونخوا، بلوچستان اینڈ فیڈرل ٹیریٹری، وفاقی علاقے۔ The issue of provincial autonomy was resolved by devolving power between the center and the provinces۔ ایشو آف دا پروونشل اٹانومی، کہ جو مسئلہ تھا صوبائی خود مختاری کا، اس کو ریزالو کیا گیا، حل کیا گیا، تقسیم کر کے اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں۔ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، قانون کے تحت، 2 بائی-کیمرل لیجسلیچرز ور اسٹیبلش ان دا کنٹری، 2 ایوانی مقننہ جو ہے وہ قائم کی گئی ملک میں۔ دا اپر ہاؤس واز ری نیمڈ دا سینٹ، اپر ہاؤس کا نام سینٹ تھا، وائل دا لوور ہاؤس واز ری نیمڈ دا نیشنل اسمبلی، جبکہ جو ایوان زیریں تھا اس کا نام نیشنل اسمبلی رکھا گیا۔ پروونشل اسمبلیز ور اسٹیبلشڈ ان دا پروونسز، صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی گئی۔ این انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورین جوڈیشری واز اسٹیبلشڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اس آئین یا قانون کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد اور خود مختار عدلیہ جو ہے وہ قائم کی گئی تھی۔ اینڈ دا سپریم کورٹ واز اسٹیبلشڈ ایٹ دا سینٹر، مرکز میں سپریم کورٹ جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ قائم کی گئی۔ وائل 4 ہائی کورٹس ور اسٹیبلشڈ ان دا 4 پروونسز، جبکہ چاروں صوبوں میں 4 ہائی کورٹس یا ہائی کورٹ عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی۔ پارلیمنٹری سسٹم ہیز بین اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری، ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، جو صدر تھا پاکستان کا وہ سربراہ تھا ریاست کا۔ وائل دا پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ، جبکہ جو وزیر اعظم ہے وہ ہیڈ ہے یا سربراہ ہے کس کا؟ حکومت کا یا انتظامیہ کا۔ دا پارٹی وچ کمانڈز میجورٹی نیشنل اسمبلی شیل فارم دا فیڈرل گورنمنٹ، وہ
پارٹی جو کہ میجورٹی رکھتی ہے یا اکثریت رکھتی ہے نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی میں، وہی مرکز میں حکومت بنائے گی۔ اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ مینڈیٹری فار دا پریزیڈنٹ، یہ لازمی قرار دیا گیا پریزیڈنٹ کے صدر کے لیے اینڈ پرائم منسٹر اور وزیر اعظم کے لیے ٹو بی اے مسلمس، کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے۔ مطلب یہ کہ ملک کا صدر یا وزیر اعظم ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ فنڈامنٹل رائٹ ہیومن رائٹس آر گرانٹیڈ، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو گارنٹی دی گئی۔